سورۃ النور۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنقید کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی موجود ہو رہے۔ زانی مرد کو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک ہی، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی اور زانیہ سے نکاح مؤمنین پر، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت یعنی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ یقیناً وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہو، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں تو تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا تھا جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے، اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اسے بہت معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات بھی زبان پر لائیں، اور کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور قسم نہ کھا لے تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت داروں اور مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت
بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے رہے تھے۔ جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھول کر بیان کرنے والا۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو، اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے نہایت پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤمنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤمنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی پر سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں بھتیجوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں بھانجوں کے یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ، یا ایسے زیر دست مردوں کے جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی ناواقف ہیں اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی اس زینت میں سے کچھ ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہوں۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ خود کو بچائے رکھیں کہ وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے غلاموں میں سے تو ان سے مکاتبت یعنی لکھت پڑھت کر لیا کرو اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں گی تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان، اور اگر انہیں کوئی مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے جبر کے بعد بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف یہ روشن آیات ان لوگوں کے احوال بھی جو تم سے پہلے تھے اور اہل تقوی کے لیے نصیحت بھی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق، اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، وہ شیشہ ایک ایسے چمکدار ستارے کی مانند ہے، اور جو چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، قریب ہے اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے چاہے اسے آگ
آگ نے ابھی تک چھوا بھی نہ ہو۔ روشنی پر روشنی اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے۔ اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کی نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح اور شام، وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں، تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے ان کے اعمال کی اور ان کو اپنے فضل سے مزید نواز دے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں پیاسائی سے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا چکا دیا اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، اس کے اوپر ہو ایک اور موج اور اس کے اوپر ہو بادل، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جس کو اللہ نے ہی کوئی نور نہ عطا کیا ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندوں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، پھر وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو بارش ان کے درمیان سے برستی ہے، اور اللہ آسمان سے ان کے اندر پہاڑوں سے اولے برساتا ہے تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جن سے چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے بنایا ہے ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر جاتا ہے اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ کنی کتراتا ہوا نکل جاتا ہے، اور اگر حق ان کے لیے ہو تو وہ آتے ہیں رسول کی طرف بڑے اطاعت گزار بن کر۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، یا یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ بلکہ حقیقت میں تو یہی لوگ نا ظالم ہیں۔ حقیقی مومنین کو تو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو ان کا قول بس یہی ہوتا ہے ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی امکانی حد تک پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیے تم لوگ قسمیں نہ اٹھاؤ بلکہ معروف طریقے سے اطاعت کرو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول
رسول کی، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو سن رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمے تو صرف ہمارے نبی پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے۔ وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد اس کو لازماً امن سے بدلے گا، اور میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم میں سے اجازت لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد اگر وہ بلا اجازت آ جائیں تو تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو۔ اس طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں جو اب نکاح کی امیدوار نہ ہوں تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے اضافی کپڑوں کا بوجھ اتار دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو ہی ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تمہارے اوپر اس ضمن میں کوئی تنگی ہے کہ تم کھایا کرو اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا چچاؤں کے گھروں سے یا پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ایسے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی اور پاک بھی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگیں اپنے کسی عذر کی وجہ سے تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر ہو۔ اور جس دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے، اور اللہ کا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔